تو مجھے سمپل سے یہ بتائیں کہ وظیفہ کرتے وقت جو ہے وہ کن عام غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جی کبھی بھی یوٹیوب سے سن کے، کبھی بھی کسی یوٹیوب سے سن کے، کسی پرسن کو سن کے، کسی انڈیویجول کو سن کے وظیفہ نہ کریں. خاص طور پہ جو آپ چلا کشی کرتے ہیں، جو ہم وظائف بتاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ اپنے ویوز کے لیے، چند ویوز کے لیے یہ کاروائی کر دیتے ہیں کہ آ کے بتا دیا یہ وظیفہ کر لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ کر لیں، اس کو یہ کر لیں. ٹھیک ہے، نہ ان کو وہ 3 میں ہوتے ہیں، نہ 13 میں ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بس آ کے کر دی انہوں نے شرارت. اب ان کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ، ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی اس سلسلے میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے. الحمدللہ ہم نے پیچھے جو کچھ وظائف کیے بسم اللہ شریف کے حوالے سے، سورہ مزمل شریف کے حوالے سے، سینکڑوں لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہیں، اور ہم عام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ عام اجازت ہے. کبھی الحمدللہ کسی ایک بندے نے نہیں آ کے کہا جی ہمیں یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، میرے ماجد سرکار، ان کی نسبت سے حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدہ شریف ناروال سے آپ کا خاص دست شفقت ہوتا ہے الحمدللہ. اور کچھ لوگوں نے تو اپنے وظائف کے دوران ان کو زیارت بھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اتنی ان کی کرم نوازی ہے اس بندہ نچیز پہ. اس لیے وہ بالکل وظیفے نہ کریں جو اکثر بغیر اجازت کے، یعنی کہ ان کو اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے پاس روز کی بنیاد پہ آتی ہیں کہ جی میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا میرے بیٹے نے، اس کی تو یہ حالت ہو گئی، یہ رات کو ٹانگیں اٹھا کے مارتا ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، مجھے قبر سے نکالو، مجھے قبر سے نکالو. تو میں نے کہا جی جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے، ہاں بھی بیٹا کون سا وظیفہ کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ پڑھ لیا تھا اجازت لیے بغیر، اس کا یہ والا عمل شروع کر دیا تھا قبرستان میں جا کے. تو یہ کس نے بتایا تھا بھئی آپ کو؟ بھئی یہ فلانا یوٹیوبر تھا. تو اب اس کو پتا کیا، اب تو وہ امریکہ میں چلا گیا یہاں سے، تو یہ اس کے کہنے پہ میں نے کر لیا تھا. یعنی کہ زندگی عذاب بنا دی. بے شک اس کو ہم وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی فرما دیں گے، لیکن جو اس کے ذہن کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ شاید جو اس کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا، وہ زندگی بھر نہیں نکل سکتا. تو پہلی دفعہ مطلب کہ اگر کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہے تو ان کے لیے کیا مطلب آپ کو ہدایت دیں؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو وظائف کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عملیات وغیرہ کرتے ہیں. دوسرے لوگ ہوتے ہیں ایک عام لوگ، جیسے ایک لے مین ہے کہ جو اللہ کی رضا خوشنودگی، بے شک ہم سب کا تو یہی مقصد ہے، لیکن وہ یعنی کہ عام طور پہ گھروں میں بیٹھے، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کسی نے بتا دی، انہوں نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، قرآن پاک سے روزانہ اپنی ایک روٹین بنا لی کہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں گزارش ہے کہ جو پہلے والے لوگ ہیں ان کو تو چاہیے، جو روحانیت کے لیے یہ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اجازت لیں، وہ بہت ضروری ہے، پہلے بہتر ہوتا ہے. اور جو دوسرے ہماری بہنیں وہ تو جو مرضی پڑھیں، جو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک ان کی ہے ایک سلسلے بنے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کو، کیونکہ ان کا اس طرف روحانیت کی طرف رجحان نہیں ہے، وہ نو ایشو، وہ جاری رکھیں. لیکن جو کوئی اسپیسیفک آپ چلا کشی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک خاص وظیفہ جس کو آپ لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ایک چیز کی تکرار کرنا چاہتے ہیں روحانیت کے حصول کے لیے، کسی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص نعمتیں آپ کو عنایت فرما دیں، اس حوالے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت لیں، ڈسکس کریں اس کے ساتھ. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جی بالکل. اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 طرح کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، وہ چلائی جا رہا ہے، اپنی تعداد پوری کر رہا ہے روزمرہ کی. ایک شخص ہے جو ایک پراپر جائے نماز پہ بیٹھتا ہے، پاس اگربتی جلاتا ہے، خود بھی غسل کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، اور اپنے تصور میں مدینہ شریف کو رکھ کے یا کعبہ شریف کو رکھ کے تسبیح پڑھتا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں کس کی زیادہ تاثیر ہوگی؟ تو جو مسئلے میں بیٹھا ہے، یعنی کہ جس کی توجہ زیادہ ہے، جس کی محبت زیادہ ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بس. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ تر وظیفے جو ہماری وہاں میں نا خاص طور پہ زیادہ تر میجورٹی میں یہ دیکھا گیا کہ رزق کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے. اچھا عقل بھی ہے، محنت بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں ہے. اصل اس کو اگر روحانیت سے ریلیٹ کریں تو کیا چیز ان کے جو ہے وہ لیک کر رہی ہے جس وجہ سے یہ
ہمیں کمپلیشن نہیں ہو رہی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو جن لوگوں کا یہ گلا شکوہ ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی اکثر آتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا جن کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ جینین لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یار آپ اپنے ہاتھ سے کچھ دو تو صحیح, صدقہ کرو, خیرات کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اپنے مال کو پاک کریں تو برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ہمیں طریقہ دے دیا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر آپ کی اتنی پراپرٹی ہے اس کی اتنی زکوٰۃ ہوگی, اس کی اتنی ہوگی. ہر چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمارے مذہب میں پورا ایک بریفلی بتا دیا گیا. پھر بھی ان چیزوں پہ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, جیسے نظر بد کے حوالے سے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جد و جنات کے مسئلے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, کچھ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مختلف ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس حوالے سے پھر اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے وہ کریں. اگر آپ وظیفے کے حوالے سے خاص کوئی وظیفہ رزق بڑھانے کے لیے, میں اس میں اکثر بتاتا ہوں یا رزاقو یا کریمو, روزانہ 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ کوئی سی بھی ایک نماز رکھ لیں. تو اگر آپ کی کوئی شاپ ہے, کوئی آفس ہے, اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. تو یا رزاقو یا کریمو روزانہ 1100 مرتبہ اس کو پڑھیں. جو 1100 نہیں پڑھ سکتا وہ 700 مرتبہ پڑھ لے. اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک تو رزق کا جو ہے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے آڈینس کا. دوسرا رشتوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے رشتوں میں رکاوٹ رہتی ہے, رشتوں میں بن نہیں پاتی, کیونکہ ارینج میرج آپ کو پتہ ہے ہمارے خاص طور پہ بیکورڈ ایریاز کے اندر اب شادیاں ہو جاتی ہیں, بعد میں میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی وظیفہ لوگ. اچھا اس میں بھائی جان گزارش ہے, میں نے بہت جگہوں پہ یہ بیان کر چکا ہوں اور یہ تو میں نے آپ کے لیں کہ سٹوری سمیٹ چکا ہوں میں کہ اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کرے تو کرے گا بھی وہ جس کو اللہ توفیق دے گا. سیدھی سی بات ہے. بالکل بے شک. 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف, اول آخر درود پاک, صبح فجر سے پہلے پڑھ لیں, سنتوں فرضوں کے درمیان میں پڑھ لیں, بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. روزانہ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے پیاری امی جان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ علی مقام میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر دیں. ٹھیک ہے. پیش کرنے کے بعد ہر جو یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے حصول مقصد تک. جب آپ جمعرات والے دن, ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے کوئی مٹھائی لے کے آئیں, کچھ لے کے آئیں, گھر میں چند دانے چینی کے لے لیں, اپنے پاس آگے رکھ لیں بس, صرف جمعرات والے دن. اس کے بعد وہ سارے گھر میں اپنے تقسیم کر دیں. اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ مٹھائی کا بندوبست کریں, میٹھے کا, اور صبح آپ گلی محلے میں بھی بانٹ سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ, جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. اس وظیفے کے فیوز و برکات اور اس کی برکتیں اور اس کی کرامات میں نے ایسے دیکھی ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. بلکہ بچیاں بہن بیٹیاں آ کے مجھے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں, آج بھی ایک بہن کا مجھے فون آیا کہ سر میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی, وہ تو بہت امیر ہے, وہ تو کہتا ہے کہ میں بس ایسے ہوں, میں ایسے ہوں. اسی طرح سے لڑکوں کے حوالے سے بالکل سر میں تو یہ جاب کرتا ہوں, وہ لڑکی ڈاکٹر ہے, تو ٹھیک رہے گا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ نے کرم نوازی کر دی آپ کے اوپر, اور کیا چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑا اس جو وظیفے کا پلس پوائنٹ کہہ لیں کہ اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیاری امی جان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خاص نظر عنایت ہو جاتی ہے. آپ کو ان کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے اس میں. دیکھیں جب آپ ایک دروازہ ہے, جب آپ روزانہ صبح اٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو نوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ پیش کرتے ہیں, پھر آپ اگلے دن نوک کرتے ہیں. کتنے دن, 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن جواب نہیں آئے گا, ہفتہ نہیں آئے گا, 10 دن نہیں آئے گا, ہم فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کبھی نہ کبھی تو جواب آنا ہی آنا ہے. بالکل. اور وہ اتنے سخی لوگ, اتنا سخی گھرانہ, الحمدللہ, ان سے آگے کیا اس کائنات میں. بالکل. اور جہاں پہ ان کی نظر عنایت ہو جاتی ہے تو یہ تو چیزیں بہت معمولی ہیں. آپ اس سے آگے کی باتیں کریں پھر ماشاءاللہ.